السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حضرات، روزے کے 40 مسائل پر گفتگو چل رہی تھی صبح فجر کی نماز کے بعد. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جلد سے جلد پورا ہو جائے. 10 مسائل آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں. 11واں مسئلہ یہ ہے کہ کیا رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد اس کی مبارکباد کسی کو دے سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ رمضان آتا ہے تو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو ہیپی رمضان، رمضان مبارک ہو، اس طریقے کے میسج بھیجتے ہیں. تو کیا رمضان کی مبارکباد دینا صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ رمضان کی مبارکباد دے سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سنن نسائی کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے. شہر مبارکن، یہ ایک مبارک مہینہ ہے. فرض اللہ علیکم الصیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ فرض کیا ہے. تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور بڑے بڑے شیطان اس مہینے میں قید ہو جاتے ہیں. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو اللہ کی رات ہے، اللہ کے لیے ہے، اور وہ ایک رات 1000 مہینے سے، یعنی تقریباً 84 ایئرس، 84 80 پر 4 سال سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا. تو یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے. آپ نے رمضان کے آنے کے بعد اس کو مبارک بتایا لوگوں کو، اس سے پتہ چلا کہ رمضان کی مبارکباد دے سکتے ہیں. لیکن ہاں، بہت سارے لوگ جمعہ کی مبارکباد دیتے ہیں، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. جمعہ مبارک کا میسج کرنا یا اس کی مبارکباد دینا وہ ثابت نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 12، رمضان کا روزہ کب سے اسٹارٹ ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان اسٹارٹ ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا بند کرو، یعنی عید مناؤ. فإن غبی علیکم، اگر آسمان میں بدلی ہے، فأکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو. تو اس سے پتہ چلا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے. نمبر 13، روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ یجب علی کل مسلم بالغ عاقل، ہر مسلمان پر جو بالغ ہو. اگر مرد ہے، لڑکا ہے، اگر اس کو داڑھی مچھ کے بال آ گئے، شرمگاہ کے پاس بال آ گئے، تو شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہے. ایج کے حساب سے 15 سال کا لڑکا اگر ہے بالغ ہے. لڑکی ہے، اس کو اگر مینسز آنے شروع ہو گئے وہ بالغ ہے. تو ہر مسلمان کے اوپر جو بالغ ہو، عاقل ہو، عاقل کا مطلب دماغ صحیح ہو، پاگل کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اور مقیم ہو، گھر پہ ہو، سفر میں ہے تو روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، گھر پہ ہے تو فرض ہے. سالم من الموانع، اور کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. جیسے عورتیں ہیں، وہ حیض کی حالت میں یا نفاس میں روزہ نہیں رکھ سکتی. تو یہ کنڈیشن سے روزے کے فرض ہونے کی. مسئلہ نمبر 14، مسافر کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مسافر کیسے روزہ رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ اپنا روزہ بعد میں پورا کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مسافر اپنا روزہ بعد میں پورا رکھے گا. مسئلہ نمبر 15، قرآن میں اللہ نے کہا جو بیمار ہو، تو بیماری کیسی؟ کسی کو بخار ہے، ہلکا پھلکا فیور ہے، کولڈ ہے، کھانسی آ رہی ہے، تو کیا روزہ نہیں رکھے گا؟ کیسی بیماری میں روزہ نہیں رکھنا ہے؟ تو ہر وہ بیماری جس بیماری میں روزہ رکھنے سے صحت کو بہت خطرہ ہو، ایسی خطرناک بیماری کوئی ہے، جیسے شوگر پیشنٹ ہے اور روزہ رکھنے سے بہت زیادہ کمزوری کی یا بلڈ پریشر لو ہونے کا معاملہ ہے، تو ایسے مریض کو اجازت ہے. یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بہت کمزور ہے اور کوئی مستند ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ہاں روزہ رکھنے سے جو ہے یہ تم کو بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ آدمی بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے. مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے،
اور وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ بعد میں اپنا روزہ پورا کرے. بھائی بیمار ہے تو بعد میں پورا کرے گا، لیکن وہ تو خود ہی بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ تو ایسا آدمی روزہ نہیں رکھے گا اور اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے گا، اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور اتنے ایسے بیمار ہیں کہ اب ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے، تو وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. مسئلہ نمبر 17، روزہ کی نیت کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، اس کا روزہ نہیں ہوتا جو رات ہی میں روزے کی نیت نہ کر لے. رات ہی میں مطلب فجر کے پہلے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. اب نیت کیا ہے؟ ہمارے یہاں نیت کی جاتی ہے نویت بصوم غد للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. آپ جانتے ہیں اسلامی کیلنڈر میں ڈیٹ جو ہے وہ مغرب بعد چینج ہو جاتی ہے نا، مغرب بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. اب آدمی سحری کے ٹائم نیت کر رہا ہے میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو کب کی کر رہا ہے؟ وہ تو نیکسٹ ڈے کی کر رہا ہے، آج کا تو روزے کی نیت اس نے کی نہیں آج کی. دوسری بات یہ کہ یہ جو نیت کے الفاظ مشہور ہیں ہمارے یہاں نویت بصوم غد، یہ الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. دیکھو نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ایک انسان آپ سے بہت اچھا بولتا ہے لیکن دل میں اس کے غلط ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی نیت خراب ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی دل میں میرے لیے ارادہ اچھا نہیں ہے. تو نیت کا ورڈ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے. تو نیت آپ دل میں کریں، اور دل میں نیت کیسے کریں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے کہ عام دنوں میں آپ صبح 3:30 بجے 4 بجے اٹھ کے کھانا تو نہیں کھاتے ہیں. آپ رمضان میں 4 بجے اٹھ کے سحری کھا رہے ہیں، یہ اس بات کا پروف ہے کہ آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں. تو آپ کا اٹھنا اور سحری کھانا، ہاں یہ نیت ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کافی ہے. اس کے بعد نمبر 18واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے، جیسے رمضان ہے، رمضان کے بعد کتنے روزے نفل روزے رکھنے چاہیے شوال میں؟ کیا فائدہ ہے ان سے؟ سال بھر کے روزے کا ثواب ملتا ہے. یعنی 30 روزہ یہ آپ کا ہو جائے گا اور 6 روزہ وہ، تو 30 اور 6 ملا کے ہو گیا 36، 30 پر 6. اب یہ 30 پر 6 روزے آپ جو رکھیں گے تو آپ کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا. تو وہ جو 6 روزے آپ کو رکھنے ہیں، تو اس میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو سوچ کے سوئے کہ آج ہم کل روزہ رکھیں گے، اور صبح نہیں آپ اٹھ پائے فجر کے ٹائم، فجر کے بعد آپ کی نیت کھولی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نفل روزے کی نیت آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں. آپ صبح اٹھے، آپ نے ابھی تک منہ میں کچھ ڈالا نہیں ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، آپ نے روزے کی نیت کر لی، آپ ایسا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن آئے اور پوچھنے لگے حل عندکم شیء، کچھ کھانے کو ہے عائشہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کچھ کھانے کو نہیں. آپ نے فرمایا رہنے دو، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، فإنی صائم، میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ کھانے پینا آپ مطلب بعد میں بھی ارادہ کر کے آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 19، افطار کا ٹائم کیا ہے؟ افطار کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جب رات چلی جائے، جب دن چلا جائے اور رات آ جائے، جیسے ہی آسمان پہ رات کے آنے کے سائنس نظر آ جائیں، نشان نظر آ جائیں، اور سورج کے ڈوبنے کے نشان نظر آ جائیں، تو روزہ دار روزہ کھول لے. 20واں مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں سحری کب سے کھانا ہم بند کریں، یعنی کب سے ہمیں روزہ رکھنا اسٹارٹ کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ صبح فجر کے ٹائم جب آسمان میں سفیدی نظر آتی ہے پورب کی طرف، تو پورب یعنی ایسٹ کی طرف، تو اس ٹائم روزے دار پر، چاہے اس نے اذان سنی، ہو سکتا ہے مؤذن صاحب تھوڑا لیٹ اذان دے دیں، مؤذن صاحب اذان دینے میں لیٹ کر سکتے ہیں، مگر وہ جو ٹائم، اور آج تو ماشاءاللہ گھڑی ہے، صحابہ کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی، وہ تو آسمان وغیرہ کو دیکھ کر ہی ٹائم کا اندازہ کرتے تھے. آج تو پرفیکٹ گھڑی ہے آپ کے پاس، آپ جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ 4:12 پہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ 4:11 پہ آپ کی سحری ختم ہو جائے. آپ انتظار نہ کریں کہ جب اذان سنائی دے گی تبھی ہم سحری ختم کریں گے، مؤذن دیر بھی کر سکتا ہے. تو یہ 10 مسائل اور ہو گئے، انشاءاللہ باقی 20 مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.